نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ وہ احد ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ وہ کسی کی اولاد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے۔ پوری کائنات کی مخلوقات کو سلاتا ہے، خود نیند سے پاک ہے۔ انسان تھک جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اللہ جل شانہ کی ذات نہ وہ تھکتی ہے، نہ وہ آرام کرتی ہے، وہ قدرت والا ہے۔ جب کائنات نہ تھی، صرف اللہ کی ذات تھی۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ میرے محترم عزیز ساتھیو، جب دنیا نہیں تھی تب بھی اللہ تھا، اور جب دنیا ختم ہو جائے گی تب بھی اللہ رہے گا۔ اللہ کی ذات موجود ہوگی۔ نہ اللہ کی ذات کی کوئی ابتدا ہے، نہ انتہا ہے۔ اللہ کی ذات ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک۔ انسان کی ابتدا ہے کہ ماں کے پیٹ سے یہ جنم لیتا ہے، جب اس کو موت آ جاتی ہے، قبر میں ڈال دیتے ہیں، یہ اس کی انتہا ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کی ذات ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک۔ جیسے ہم فرماتے ہیں نا کہ میں ہمیشہ کے لیے کراچی چھوڑ کر اپنے گاؤں چلا گیا، تو ہمیشہ سے مراد بھی ایک مختصر سا ایک عرصہ ہوتا ہے۔ جب وہ مر جاتے ہیں تو ہمیشہ کا لفظ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات جو ہمیشہ سے ہے، تو وہاں وہ ہمیشہ کا لفظ چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ یعنی اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے کہ ابتدا نہ ابتدا ہے، نہ انتہا ہے۔ نہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پوری کائنات کا نظام دو خدا ہیں، ایک سنبھال رہے ہیں، دوسرا، ایسا نہیں۔ وہ اکیلے ہیں، تن ہو تنہا۔ جب اللہ جل شانہ نے دنیا کو بنانے کا ارادہ کیا، 6 دن کے اندر پوری کائنات کو پیدا فرما دیا، 7 آسمانوں کو، 7 زمینوں کو، پہاڑوں کو، سمندروں کو، 6 دن کے اندر ٹوٹل کائنات پیدا فرما۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ہم سوچے تو صحیح کہ جب کائنات نہیں تھی کیسے اللہ نے بنایا؟ اب اللہ نے زمین کہاں سے لائی؟ جیسے ہم تعمیرات کا کچھ کام کرتے ہیں، مٹی اٹھاتے ہیں، سیمنٹ اٹھاتے ہیں، اس کا گھارا بناتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، پھر اس سے تعمیرات کرتے ہیں۔ اب اللہ جل شانہ کیسی قدرت والے ہیں، نہ زمین کا وجود، نہ پہاڑ کا وجود، نہ سمندر کا وجود، نہ پانی کا وجود، نہ آسمان کا وجود، کسی چیز کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بغیر وجود کے اللہ نے اپنے قدرت سے پیدا کیا۔ زمین کو ایسا پیدا کیا جب یہ ہلنے لگی، اس پہ کیلوں کی مارے جو نا پہاڑ گاڑ دیا۔ اب پہاڑ کیسے پیدا کیا، اس کے اندر کیسے ماربل بھی نکلتا ہے، اس میں سنگ مرمر کے پتھر بھی آتے ہیں، یاقوت، مرجان، کیسے عجیب عجیب پتھر اللہ نے پیدا کیا۔ اب یہ کہاں سے ہے؟ مٹیریل کہاں سے ہے؟ زمین کیسی پیدا کی اللہ نے؟ زمین کو ہم غور کرتے ہیں کہ کس جگہ جو ہے نا ریتی والی مٹی ہے، کسی جگہ چکنی مٹی ہے، کسی جگہ جو ہے نا بالو مٹی ہے، کسی جگہ جو کیچڑ بنتی ہے، ریگستان کی مٹی الگ ہے۔ اب یہ مٹیریل آیا کہاں سے؟ اب پانی کا وجود نہیں، پانی اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ سمندر کا وجود نہیں، سمندر کیسے اللہ نے پیدا کیا؟ پہاڑ کیسے پیدا کیے اللہ نے درختوں کو کیسا پیدا کیا؟ اور کتنے قسم کے درخت پیدا کیے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اگر اسی میں ہم غور کریں کہ یہ کس نے پیدا کی، ایک اللہ نے پیدا کی۔ اب کتنے قسم کے درخت ہیں، ہر درخت کا پتا الگ ہے۔ اب یہ بھی نہیں کہ درخت بہت سارے، پتے سب کے ایک جیسے ہیں، درخت کے پتے الگ ہیں، ان کی شاخیں الگ ہیں، ان کے تنے الگ ہیں، ان کے پھل الگ ہیں، پھلوں کے ذائقے الگ ہیں، پھلوں کا رنگ الگ ہے۔ یہ اپنی قدرت سے پیدا ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا پابند نہیں ہے۔ اس اللہ کے ساتھ ہم سب کا تعلق ہے۔ اس اللہ کا یقین میرے اور آپ کے دل کے اندر آتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت ہے۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، جب اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، پھر فرشتوں کو پیدا کیا۔ اب فرشتوں کو کیسا پیدا کیا؟ نور سے پیدا کیا فرشتوں کو۔
اب ایک قسم کا فرشتہ نہیں ہے. حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جبرائیل علیہ السلام اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ اس کے 200 بازو ہیں. بعض حدیث میں آتے ہیں مفہوم اس طرح سے کہ اس کے 600 بازو ہیں، اور صرف جب وہ 2 پر کھولتا ہے مشرق اور مغرب ڈھک جاتے ہیں، اندھیرا ہو جاتا ہے صرف 2 پر کھولنے کی وجہ سے. یہ کتنا بڑا فرشتہ اللہ نے جو تمام فرشتوں کا سردار ہے. اور جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ کے خوف سے چڑیا کی طرح چھوٹا ہو جاتا ہے. یعنی کتنا بڑا فرشتہ جس کو 600 بازو جس کے ہوں، صرف 2 بازو کھولنے پر مشرق اور مغرب کے اندر اندھیرا، سورج کی تپش، سورج کی روشنی ختم. اب 600 بازو. اللہ جل شانہ نے میکائیل علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کے سر پہ اتنے بال ہیں کہ 7 سمندر کا پانی اس کے سر پہ ڈال دیا جائے، ایک قطرہ پانی بھی نیچے نہیں گرے. ابھی کتنا بڑا فرشتہ. پھر اسرائیل علیہ السلام، اتنا بڑا فرشتہ اللہ نے پیدا کیا ہے کہ پوری کائنات کے اندر جتنے انسان ہیں، انسان ہے، جنات ہے، سانس لینے والی جو بھی چیزیں، سب کی روح قبض کرتا ہے وہ. اب وہ بتاؤ کہ 1 سیکنڈ میں 1 کروڑ لوگوں کی جان کیسے اللہ نے اس کو طاقت دی. دیکھو نا 1 سیکنڈ میں کتنے ہزاروں ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی میں 50 لوگ تھے، 50 کے 50 مر گئے. یہ تو صرف ایکسیڈنٹ ایک روڈ پر ہوا. پورے پاکستان پوری دنیا میں کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ایک وقت؟ پوری دنیا میں کتنی مخلوق روزانہ مرتی ہے؟ 1 سیکنڈ میں کتنی مرتی ہے؟ صرف انسان کی بات ہے. چرند پرند بھی مرتے ہیں. وہ سب کی روح کیسے قبض کرتا ہے؟ علماء سے سنتے ہیں کہ اسرائیل علیہ السلام اتنے بڑے فرشتے ہیں، ان کے سامنے مخلوقات ایسے اللہ کر دیتا ہے، ایسے مخلوقات جیسے ہمارے سامنے کوئی بسکٹ رکھ دیتا ہے کوئی پلیٹ میں، ہم اپنی مرضی سے چن کے اس میں سے کھا لیتے ہیں. اس طریقے سے جبرائیل علیہ السلام کے سامنے پورے مخلوقات ایسے ہیں جس کا حکم آتا ہے وہ قبض کر لیتے ہیں. یعنی ایک اللہ نے کتنا بڑا فرشتہ پیدا کیا. کتنا بڑا فرشتہ کہ سور ہاتھ میں پکڑے، قیامت تک پکڑے رہیں. جب اللہ کا حکم آ جائے گا اس میں پھوٹنا شروع کر دے گی. ایسے خوفناک آواز آئے گی کہ کائنات تباہ ہونا شروع ہو جائے گی. اس پھوٹ سے اس کی آواز ایسی خطرناک ہوگی. پہلے آواز انسان کو اپنی طرف مائل کرے گی، پوری کائنات میں سنائی دے گی آواز، وہ اپنی طرف مائل کرے گی آواز، خوبصورت جیسی ہوگی. آہستہ آہستہ وہ خوفناک بنتی چلی جائے گی. پھر اس آواز سے لوگوں کے دل پھٹنا شروع ہو جائیں گے، مرنا شروع ہو جائیں گے. چاہے وہ انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو، جنات ہو، فرشتے ہو، سب مرنا شروع ہو جائیں گے. بتاؤ کتنا بڑا فرشتہ. یہ ایک فرشتے کے ہاتھ میں یہ نظام اللہ نے دیا. یہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی. جب ساری کائنات مر جائے گی پھر اللہ جو ہے نا آسمان کو بھی تباہ کر دے گا. آسمان سے کہے گا کہ اب تیری بھی ضرورت نہیں. زمین کو، پہاڑوں کو، سب کو اڑا دے گا. پھر اللہ پاک جو ہے نا اکیلے رہ جائے گا. حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی موت دے دی جائے گی. جب بڑے 4 فرشتے رہ جائیں گے اب کہا جائے گا اسرافیل تیری بھی ضرورت نہیں ہے، تو بھی ہلاک ہو. اسرائیل جو پوری کائنات کی مخلوقات کی روح قبض کرتا رہا، اب تیری بھی باری ہے، اب تجھے بھی موت آنی ہے. اس کو بھی اللہ موت دے دے گا. جبرائیل علیہ السلام کو بھی موت دے دے گا. تمام فرشتوں کو اللہ موت دے دے گا. ایک اللہ کی ذات رہ جائے گی. پھر اللہ اپنی قدرت سے آسمان اور زمین کو جھنجھوڑے گا، یوں ہلائے گا پوری کائنات کو. جیسے زلزلہ آتا ہے پوری کائنات کو ہلا کر کہے گا اللہ کہ آج کس کی بادشاہی ہے؟ آج اکیلے تنہا اس رب کی بادشاہی. ویسے اللہ کی بادشاہی تو روزانہ ہے پوری کائنات پر، لیکن اس وقت جیسے دنیا کا نظام چلتا رہا، دنیا کا نظام ختم فرمایا. جیسے دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ تھے جو اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی رعایا کو اپنے انگلیوں کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت صرف اس وجہ سے اللہ کہے گا کہ آج کون بادشاہ ہے؟ آئے تو میرے ساتھ. آج سب کو موت دے دیں گے. میرے محترم عزیز ساتھیوں، ہم سب نے اس رب کے پاس جانا ہے. وہ اللہ کے قبضے میں ہے. انسان کی زندگی اور موت یہ اللہ کے قبضے میں. نہ انسان کو گولی سے موت آتی ہے، نہ بیماری سے موت آتی ہے، نہ ایکسیڈنٹ سے موت آتی ہے. جب اللہ نے فیصلہ کر لیا اب موت اس کے مقدر میں آ گئی تو یہ بہانہ بن جاتا ہے. حالانکہ آپ نے سنا ہوگا کہ 100 سے زیادہ گولیاں اس کو لگ چکی ہے لیکن زندہ ہے. ایسے خطرناک بیماری میں زندگی گزار دی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا لیکن وہ زندہ ہے. اور یہ بھی سنا ہوگا کہ بس ہلکی سب رات کو صرف
دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے، رات کو بخار کا جھٹکا ہے، بس اسی وقت انتقال ہوگا جب تک اسپتال پہنچا رہے تھے. تو بیماری سے کوئی نہیں مرتا، یہ اللہ کا امر ہے. جب اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو موت دینی ہے تو اس کو کوئی طاقت دنیا کی بچا نہیں سکتی. اور جب اللہ موت دینا نہ چاہے کوئی مخلوق مار نہیں سکتا. اس کا یقین بیٹھ جائے ہمارے دلوں کے اندر کہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. صحت بیماری کس کے قبضے قدرت میں ہے؟ یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. میرے محترم ساتھی، پوری کائنات کا نظام ہے ہی اللہ کے قبضے میں. آسمان پر اللہ نے کتنے ستاروں کو، سیاروں کو پیدا کیا، کتنے کروڑوں اربوں. امریکہ کا جو ادارہ ہے ناسا، وہ عاجز آ گیا. وہ کہتے ہیں ہمیں 300 کھرب سالوں کی ضرورت پڑے گی کہ صرف اس کو گننے کے لیے کہ یہ کتنے ستارے اللہ نے پیدا کیے. لیکن کبھی ہم نے سنا کہ کوئی ستارہ اپنے مدار سے ہٹ چکا ہو، آپس میں ٹکرا چکا ہو؟ کبھی سنا؟ چاند اور سورج، چاند روزانہ رات کو ہمیں نظر آتا ہے، سورج صبح طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے. کبھی ہم نے سنا کہ آج سورج غلطی سے مشرق سے طلوع ہو گیا؟ کبھی سنا ہے؟ انسان جب گاڑی چلاتا ہے پتہ چل جاتا ہے آج غلطی سے پیٹرول نہیں ڈلوایا، بند ہو گئی. غلطی سے جو میں نے چیک نہیں کیا، بریک فیل ہو گئی. غلطی سے میں نے یہ کیا، دیکھو یہ مسئلہ آ گیا، گاڑی بند ہو گئی ہے، فیکٹریاں بند ہو گئی ہے. انسان اپنی زندگی میں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہو. کبھی یہ دیکھا ہم نے کہ کائنات کے نظام میں کبھی غلطی ہوئی ہو؟ نہیں، کیونکہ کائنات کا نظام اللہ خود چلا رہا ہے. یہ کوئی سائنسدان نہیں چلا رہا، کوئی انسان نہیں چلا رہا، کوئی جنات نہیں چلا رہے. میرے محترم ساتھیوں کہ اتنے ستارے اور سیارے آپس میں ٹکراتے نہیں. کبھی سورج اس سے ٹکرایا نہیں، کسی ستارے سے نہیں ٹکرایا. سورج سے کبھی غلطی نہیں ہوئی کہ آج میں نے پیٹرول کم بھرا تو آج میں طلوع نہیں ہوگا. بجلی کے وولٹیج کم ہو گئے، لائٹ کم ہو گئی، وہ ڈم فل ہونا شروع ہو گئی. کبھی یہ دیکھا ہے، کبھی سنا ہے کہ سورج کی بھی بیٹری ڈم ہو گئی، روشنی کم دینا شروع ہو گیا؟ نہیں، اس اللہ کے امر سے چل رہا ہے. جب وہ ٹھنڈ کا موسم تو کیسے اس کی انسان بھاگتا ہے، اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. میرے محترم ساتھیوں، چاند کا نکلنا یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. ہواؤں کا چلنا یہ بھی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. یہی ہوا جب چلتی ہے، جب اللہ اس کو شفا کا ذریعہ بناتا ہے تو بیماریوں کو ختم فرماتا ہے. بیماریوں کو ہوا اٹھا کے بعد دوسری جگہ پھینک دیتی ہے. اور یہی ہوا جب اللہ اس کو زحمت بناتا ہے تو یہ طوفانی شکل اختیار کرتی ہے. یہی ہوا پھر انسان کو بھی اڑا دیتی ہے. قوم سمود پر جب یہ ہوا چلی، قوم عاد، قوم سمود پر، اس انسانوں کو اتنے بڑے بڑے قد تھے کہ 120 فٹ تو قد ہوتا تھا انسان کا. اس ہوا نے ان انسانوں کو اٹھایا، ہوا میں لے کر کے آسمان پہ آپس میں دونوں کو ٹکرایا. انسانوں کو، پورے انسانوں کو دیکھو ہوا اتنی تیز چلائی اللہ نے جب ان پر اپنا عذاب نازل کیا. کتنے بڑے طاقتور لوگ ہوتے تھے، کھجور کے درخت کو ایک ہاتھ سے پکڑ کے یوں نکالتے. لیکن جب اللہ نے اپنے عذاب کا ارادہ کیا تو ان کو ایسے ہوا نے اڑایا، اوپر آسمان پہ لے گئے. اب آسمان پہ لے کے انسان کو گھماتے تھے ہوا، جسے کبھی کبھی وہ ہوا جو گول گھومتی ہے، تھیلیاں ویلیاں اوپر چلی جاتی. دیکھا ہے کہ ہم نے باور جو آتا ہے، اسی طریقے سے انسانوں کو اوپر لے کر پھر انسانوں کو آپس میں گھما گھما کے سروں کو ٹکرایا گیا. سر کا ٹکرانے کے ساتھ سب کے دماغ پھٹنا شروع کیے، نیچے گرنا شروع ہو. میرے محترم ساتھیوں، یہی ہوا ہے جب تھوڑی سی تیز چلتی ہے تو سائن بورڈ روڈوں سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، درخت جڑوں سے اکھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کی گھروں کی چادریں اڑنا شروع ہو جاتی ہے. یہی ہوا جب اللہ اس کو حکم کرتا ہے اور جب اس سے وہ زیادہ تیز ہو جاتی ہے تو پھر اور خطرناک ہو جاتی ہے اور نقصان کا ذریعہ بنتی ہے. تو ہوا بھی اپنی مرضی سے نہیں چلتی، یہ بھی اللہ کا ارادہ ہے. اللہ اور ہوا کو تو اللہ نے ایسے مخلوق پیدا کیا ہے، ایسے بنایا کہ جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے کہ ہوا یہ آئی، صرف محسوس ہوتی ہے. کپڑوں کو لہراتی ہے، ہلاتی ہے، اڑاتی ہے، یہ ہمیں نظر آتا ہے. کپڑوں کا اڑنا ہمیں نظر آتا ہے، اس کا لہرانا ہمیں نظر آتا ہے، لیکن ہوا کو ہم دیکھ نہیں سکتے. یہ کسی مخلوق اللہ نے پیدا. میرے محترم ساتھیوں، اس طریقے سے موسم کا آنا، موسم کا جانا یہ بھی اللہ کے امر سے. کبھی خزاں کا موسم آیا، اب بہار کا موسم آنے والا. بہار کا موسم آیا، سردی کا موسم آیا، گرمی کا موسم آیا، یہ اللہ کے قبضے میں. کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو اللہ کے قبضے میں نہ ہو. ہمارے جسم پر ہمارا اختیار نہیں، یہ بھی اللہ کے قبضے قدرت میں. اس بات کا یقین بن جائے، اس بات کی محنت کرنی ہے. ہم سب کے ذکر میں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے، ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے، ہم اپنے مقصد کو پہچان لیں.
یہ کوئی رسم تو نہیں کہ ہم ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. یہ عبادات، ذکر و اذکار، نماز اسی لیے کہ اس اللہ کا یقین آئے، اس اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے، ہم اپنے رب کو پہچان لیں، ہم مخلوق سے نہ ڈرے، بیماریوں سے نہ ڈرے، مخلوق سے اثر نہ لے کسی چیزوں کا. میرا اور آپ کا اتنا یقین ہو دل میں اللہ کی ذاتی عالی کا کہ مخلوق تو بنائی ہوئی چیز تو خالق کی محتاج ہوتی ہے. مخلوق تو نہ نفع دے سکتی نہ نقصان دے سکتی. جب اللہ کا امر ہوگا تو اس مخلوق سے فائدہ بھی ہوگا اور نقصان بھی ہوگا. مخلوق اپنی ذات میں نہ نفع کی مالک ہے نہ نقصان کی مالک ہے. نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. جب اللہ ارادہ کرتا ہے کسی کو فائدہ دینے کا، جتنے بھی نقشے ہمارے سامنے شر کے بن جائے، نقصان کے بن جائے، نقصان ہوگا نہیں جب تک وہ چاہے گا. اس نقصان سے بھی وہ فائدہ نکالتا ہے. اور جب اللہ کسی کو نقصان دینے کا ارادہ کرتا ہے، دنیا میں ہمارے پاس اسباب سارے فائدے کے نظر آئے، ساری چیزیں ہماری فیور میں جاری ہو، ہمارے حق میں جاری ہو، ہمیں دنیا کی چیزوں میں ہر جگہ میں فائدہ محسوس ہو کہ یہاں سے مجھے فائدہ ہو جائے گا، میرے پاس پیسے زیادہ ہے، میرا کاروبار اچھا ہے، میرے پاس مال اچھا ہے، مجھے فائدہ ہو جائے گا. اس کو نظر آئے گا دنیا کے اسباب سے کہ فائدہ ہونے والا ہے. لیکن جب اللہ نے نقصان دینے کا ارادہ کیا، ایسے نقصان دے دے گا فائدوں میں سے. جب وہ ارادہ کرتا ہے زندگی دینے کا تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ موت کے قریب بھی بیماری نے اس کو ختم کر دیا، وہ زندگی دے دیتا. ایوب علیہ السلام کتنے بیمار تھے کہ جب اللہ کا حکم آیا، اللہ نے ٹھیک کرنا تھا، لاٹھی مارو پانی میں، لاٹھی ماری سے غسل کرو، غسل کیا جوان ہو گئے. جیسی بیگم آتی ہے دیکھتی ہے، پہچانتی نہیں کہ میرا شوہر جوان ہو گیا، پوچھتی کہ یہاں پہ میرا بوڑھا شوہر تھا، آپ نے اس کو دیکھا تو نہیں؟ اس نے کہا میں ہی اللہ کا آدمی ہوں، میں ہی تو تیرا شوہر، میرے اللہ نے مجھے ٹھیک کرا. اور جب اللہ کسی کو بیمار کرنے کا ارادہ کر لے تو لاکھ گولیاں کھا لو، لاکھ دوائیاں کھا لو، جب اللہ نے ارادہ کیا تو پھر وہ ہو کیا رہے گا. میرے محترم ساتھیوں، بس اس بات کا یقین بنانا، مخلوق کے ساتھ ہمارا واسطہ، مخلوق پر ہماری نگاہ نہ ہو. ہماری نگاہ تو مخلوق کے بنانے والے پر ہو، مخلوق کے پیدا کرنے والے پر ہو. ہماری نگاہ تو کائنات کے بنانے والے پر ہو، کائنات کو پیدا کرنے والے پر ہو. ہماری نگاہ تو مخلوق پہ ہونی نہیں چاہیے، چاہے وہ معاملہ رزق کا ہو، چاہے وہ صحت کا ہو، چاہے وہ بیماری کا ہو، چاہے وہ نفع کا ہو، نقصان کا ہو. کوئی بھی معاملہ ہو، ہماری نگاہ کس پہ جانی چاہیے؟ اللہ کی ذات پہ جانی چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر مخلوق پر جب نگاہ ڈالتے ہیں، اللہ ہمیں مخلوق میں ڈال دیتا ہے. کیونکہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے نا، اللہ جل شانہ کا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ سے جیسے گمان کرتا ہے میں اس سے ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں. جب میرا گمان یہ ہو کہ مخلوق سے مجھے نفع ہوگا تو پھر اللہ میرے گمان کے مطابق ہمیں مخلوق میں پھنسا دیتا ہے کہ جب میں نہیں چاہوں گا چلو تم کرو، تمہیں ملے گا نفع. ہمارا گمان اللہ کی ذاتی عالی پر، اسباب کو اختیار کیا جائے، اسباب پر نگاہ نہ ہو، نگاہ اللہ کی ذات پر. اسباب اختیار کرنا حکم ہے یہ، لیکن نگاہ اسباب پہ نہ ہو. اسباب کو ہی سب کچھ ہم نہ سمجھے کہ یہ اس اسباب سے ہی ہوگا، نہیں. اسباب بھی اللہ کا محتاج ہے. جو ہوگا اللہ کے امر سے ہوگا، اللہ کے چاہنے سے ہوگا، اللہ کے ارادہ کرنے سے ہوگا. جب نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. فرعون کا لشکر، فرعون کی فوج موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ، موسیٰ علیہ السلام پیچھے فوج آ رہی ہے. آگے دریا آیا. اب موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے رابطہ شروع کیا، اللہ اب کیا کروں؟ فرمایا کہ یہ لاٹھی یہ دریا میں مارو. جیسے لاٹھی ماری، اس پانی کے اندر اللہ نے 12 راستے کتنے بنا دیے. اب موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ کہاں گئی؟ اللہ کی طرف گئی یا مخلوق کی طرف گئی؟ اللہ کی طرف. اگر نگاہ جاتی مخلوق کی طرف کہ اب کیا ہوگا، اب مجھے کون بچائے گا، اللہ اسی میں ڈال دے. لیکن نگاہ کہاں گئی؟ یہ نبی تھا. نبی کا یقین اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. انبیاء کی تربیت اللہ خود کرتا ہے. نبیوں کا ایمان اتنا ہوتا ہے کہ اس کے ایمان تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ کس طرف گئی؟ اللہ کی طرف کہ اللہ اب کیا حکم ہے. اللہ نے حکم دے کہ اس کو مارو. حالانکہ اللہ لاٹھی کا پابند نہیں ہے، لاٹھی کا محتاج نہیں ہے، دریا کا محتاج نہیں ہے. وہ جب مدد کرنا چاہے، لیکن دنیا میں دکھانے کے لیے، اسباب کو اختیار کرنے کے لیے
جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی دریا میں ماری 12 قبیلے تھے، 12 راستے بن گئے، اس میں سے آرام سے نکل گئے، گزر گئے، بھاگتے ہوئے بھی نہیں، خوف بھی نہیں، پانی چلتا ہوا پانی میں راستے کیسے بنا دیا اللہ نے اپنی قدرت سے۔ وہاں سے موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے ساتھ لے کر کراس کیا اس دریا کو، فرعون کی فوج جیسے پہنچے انہوں نے دیکھا کہ اب راستے بنے ہوئے ہیں، وہ بھی بے غم ہو کے جیسے دریا میں کودے، دریا کے اندر جانے لگے، دریا پھر ایک ساتھ ہو گیا، وہیں ان کو غرق کر دیا۔ وہی پانی، وہی راستہ موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بچایا، وہی دریا، وہی راستے بنے ہوئے، فرعون کے فوج کو غرق کر دیا جب اللہ نے ارادہ کیا۔ میرے جی ساتھیوں، مخلوق کچھ نہیں ہو سکتا، مخلوق تب فائدہ دے گی جب اللہ چاہے گا۔ اب دریا تو وہی تھا، دیکھو ایک کو کے لیے کچھ نہیں، ایک کے لیے راحت کا سامان بنا اور ایک کے لیے زحمت بنا۔ میرے محترم ساتھیوں، انسان، میرا اور آپ کا یقین جو نا اللہ کی ذات پہ بن جائے، کیونکہ اللہ کے سوا ہمارا کون ہے؟ ہمیں رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ موت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، اس اللہ نے احسان کا معاملہ فرمایا کہ ہمارے اندر کوئی معذوری نہیں رکھی، اللہ نے ہمیں نعمتوں سے بھرپور مالا مال پیدا کیا۔ آج ہم اللہ سے غفلت میں نہ پڑے، اس رب کو بلائے نا۔ انسان جب کسی انسان کا احسان کی فراموشی نہیں کر سکتا، اس کے احسان کو یاد رکھتا ہے، چاہے وہ اس کے رشتہ دار ہو، اس کے دوست ہو، اس کے گھر والے، اس کے محلے والوں۔ کبھی دیکھیں کہ انسان پر جب کوئی احسان کرتا ہے تو اپنے محسن کی قدر کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جب اللہ نے مجھ پر اور آپ پر اتنا احسان کیا ہے، اپنے احسان کا معاملہ کیا ہے، فضل کا معاملہ فرمایا کہ ہمیں معذور پیدا نہیں کیا، صحیح سالم پیدا کیا، آنکھوں کی روشنی ہماری ٹھیک ہے، آنکھوں کی بینائی ٹھیک ہے، کانوں کی سماعت ٹھیک ہے، دانت، ہونٹ، زبان، چہرہ، ہاتھ، پاؤں، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں ٹھیک دی ہے، اور پھر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے، تو اللہ نے کتنا بڑا انعام کیا مجھے، کتنا بڑا فضل کیا۔ ہم اس انعام کو بھول جاتے ہیں، اللہ سے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں، اللہ سے شیطان ہمیں مایوس کر دیتا ہے، ہمیں دور کر دیتا ہے۔ نہیں، بلکہ ہم اللہ کا اس احسان پر شکر ادا کریں۔ یا اللہ تو چاہتا مجھے گدھا بنا دیتا، بھائی مرضی ہے نا اس کی۔ یا اللہ تو چاہتا مجھے سانپوں میں پیدا کر دیتا، بچھو میں پیدا کر دیتا، کیڑے مکوڑوں میں پیدا کر دیتا، جو گٹر کے اندر ہوتے ہیں، گندی نالیوں میں ہوتے ہیں۔ جب انسان یا جانور مر جاتے ہیں، کیڑے پیدا ہوتے ہیں، وہ خوراک کھاتے ہیں، اس کا گوشت کھاتے ہیں، اللہ چاہتا ہمیں وہ بنا دیتا، لیکن اس نے اپنے فضل کا معاملہ کیا کہ مجھے اور آپ کو انسان پیدا کیا۔ انسان، اللہ فرماتے کہ میں نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو اتنا خوبصورت پیدا کیا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو خوبصورت پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ فرماتے کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت پیدا کیا۔ جب اللہ نے ہمیں اتنا خوبصورت پیدا کیا، اتنا احسان کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا، ہم اللہ سے کیوں دور ہو؟ اس 2 ٹکے کی دنیا کی خاطر، جو آج کس کے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگی، آج کس کی گود میں ہے کل کسی اور کی گود میں سوار ہوگی۔ یہ دنیا کی مثال تو اس عورت جیسی ہے جو آج ایک کے گود میں، کبھی دوسرے کے گود میں۔ اس دنیا کو ہم کیا اہمیت دیں؟ یہ دنیا ہمارے مقصد کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا ہمارے کام کی جگہ نہیں ہے، ہماری مقصد کی جگہ آخرت ہے۔ ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، دنیا ہمارے کام کی چیز نہیں ہے۔ صحابہ کا اللہ کے ساتھ ایسے تعلق تھا کہ دنیا کو وہ اہمیت دیتے نہیں تھے، نہ کھانے کی چیزوں میں، نہ پینے کی چیزوں میں، نہ پہننے کی چیزوں میں، نہ رہائش میں۔ صحابہ کے گھر چھوٹے چھوٹے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء، اللہ نے کتنا اعزاز سے نوازا کہ امام الانبیاء، تمام نبیوں کے نبی، پوری کائنات کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر کتنا کھجور کی شاخوں سے بنا۔ دنیا کو پسند نہیں، کیونکہ پتہ تھا کہ دنیا کی کیا حیثیت ہے، دنیا تو حقیر ہے۔ اگر دنیا کام کی جگہ ہوتی، آج دنیا میں امام الانبیاء، انبیاء بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں، انبیاء کے ماننے والے بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ دنیا مسلمان کے لیے آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے۔ جیسے جیل کے اندر قیدی وقت گزارتا ہے، اسی طریقے سے مسلمان کے لیے یہ قید خانہ ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم عیاشیوں کی طرف نہ جائیں، عیاشی ہمارا مقصد نہیں ہے، سہولیات ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اللہ جب خود دے دے
نعمت دے دے اس پہ ہم شکر ادا کریں. اس کے پیچھے ہم آگ ببولہ نہ بنیں، اپنی راتوں کی نیندیں خراب کرنا، دن رات ایک کر دینا، مال کمانے مال کمانے مال کمانے. خدا کی قسم سے ملے گا اتنے جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے. ایک بزرگ تھا، وہ راستے سے چلتے چلتے گیا، اس کا دل چاہا کہ میں مسجد میں جا کر کچھ نوافل پڑھ لوں. شاید اس نے نظر مانی تھی یا اس کو ویسی نوافل پڑھنے تھے یا کوئی کسی مقصد کے لیے. مسجد کے باہر ایک شخص ملا اس سے کہا بیٹا میں مسجد میں جا کے کچھ میرے نوافل پڑھنے ہیں، نماز پڑھنی ہے، آپ یہ میرے سامان آپ اس کو پکڑ لو، آپ اس کی یعنی ایک امانت کے طور پہ اپنے پاس رکھ لو، اس کی چوکیداری کرو، اس کی حفاظت کرو، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں واپسی. بات آ رہی سمجھ میں؟ اتنی دیر آپ اس کو پکڑ لو. اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے. اس نے اس کا سامان پکڑا، یہ بزرگ گیا مسجد کے اندر وضو بنایا، نوافل پڑھے. اب اس بزرگ کے دل میں آیا کہ یار اس نوجوان نے میرا سامان پکڑا ہے، ٹھیک ہے میرا سامان پکڑا ہے، اس کو میں نے امانت دی ہے، اس کی حفاظت کر رہے، چوکیداری کر رہے، میں مسجد نماز سے فارغ ہونے کے بعد 100 درہم اس کو بطور ہدیہ تحفہ دے دوں. اب بزرگ نے یہ سوچا ہے. نماز سے فارغ ہوا بزرگ، جیسے مسجد سے باہر نکلا دیکھا وہ نوجوان شخص نظر نہیں آ رہا، سامان کے ساتھ چومنتا. وہ بزرگ وہاں کے لوگوں سے پوچھے یہاں قریب کوئی بازار ہے؟ کسی نے بازار کا ایڈریس بتایا. وہ جیسے بازار گیا دیکھا اسی کا وہی سامان کسی دکان میں لٹکا ہوا تھا. تو دکان والے سے پوچھی یہ آپ پر کسی نے بیچا؟ اس نے کہا ابھی مجھ پر کوئی شخص بیچ کر گیا. کہا کتنے کا بیچا؟ بولا میں نے 100 درہم کا یہ سارا سامان دیا اس سے. تو اس بزرگ نے کیا نیت کی تھی کہ میں اس کو 100 درہم انعام دوں گا. اب اس شخص کی قسمت میں تھے 100 درہم، لیکن اس نے راستہ غلط اختیار کیا، اس سے صبر نہ ہوا، جلد بازی کی، دوسرے طریقے سے لے گیا. انسان کے نصیب میں یہ لکھا ہوتا ہے مال کہ اس کو اتنا ملے گا. ہم جلد باز ہیں، ہم اپنے نصیب پر نہیں چلتے ہیں تو ہم دوسرے طریقے سے اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں. بات آئی سمجھ میں؟ اس کے نصیب میں تھے ہی 100 درہم، لیکن اس نے صبر نہیں کیا. اب وہ جو اس دوسرے طریقے سے اس کو وہی ملے 100 درہم، لیکن کیا چوری کر کے مل گئے، 2 نمبر طریقے سے مل گئے، ورنہ اس کے نصیب میں تو تھے 100 درہم، جلد بازی کی. اسی وجہ سے اسی طریقے سے حدیث پہ آتے ہیں کہ انسان کا رزق ایسے انسان کے پیچھے لگا ہے جیسے موت کا فرشتہ انسان کے پیچھے لگا ہوتا ہے. رزق اللہ کی قبض قدرت میں ہے، یہ انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ تیرے نصیب میں جو اللہ نے رزق لکھا وہ تجھ تک پہنچے. یہ انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے. ہر رزق کے پیچھے فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہوئی ہے، وہ آپ کے نصیب میں ہے، آپ تک پہنچا کے رہیں گے. فرشتے کی ڈیوٹی ہے. میں اور آپ کام چوری کر سکتے اپنی ڈیوٹی میں، اگر آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں کام چوری کر سکتے ہیں، لیکن جو اللہ نے فرشتوں کے ذمہ جو ڈیوٹی لگائی ہے، وہ فرشتے آپ کو پتہ کہ وہ معصوم ہے، گناہ نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے، وہ اپنی ڈیوٹی پر مامور ہے. مثال کے طور پہ پنجاب کے اندر ایک گندم کی کاشت ہوئی ہے، گندم کو پیسا گیا، اس میں آٹا بنا گیا. ایک گندم کے دانے میں لاکھوں کے ذرات بنے. ایک ذرہ کراچی میں کسی کے نصیب پر ہے تو یہ فرشتے کی ڈیوٹی کی یہ ذرہ وہاں تک پہنچے گا. تو یہ گھر آ جاتا ہے، اس کو خرید لیا جاتا ہے، اس کو گھومنا جاتا ہے، اس کی روٹی بن جاتی ہے. جب تک اس کے پیٹ میں نہ چل جائے فرشتے ڈیوٹی پہ مامور ہے. میرے محترم ساتھیو، رزق ہم تک پہنچ کرے گا. ہر انسان کو ہم اس معاملے میں پریشان نہ ہوا کر، ہم اللہ سے مایوس نہ ہو. آج چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ہم اللہ سے مایوس ہوتے ہیں. مایوسی انسان کے اندر کفر پیدا کرتی ہے، اللہ سے دوری پیدا کرتی ہے. ہم تو اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں. یہ دنیا ہمارے کام کی چیز نہیں ہے، آخرت ہمارے کام کی چیز ہے. آخرت میں اللہ کا ہر انسان اللہ میزبان ہوگا اور انسان اس کے مہمان ہوں گے، جنتی اس کے مہمان ہوں گے. جب ایک شخص جنت میں چلا جائے گا اور اللہ کی زیارت کر لے گا، وہ اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جائے گا، اللہ فوراً کہے گا اٹھ کھڑا ہو، کیوں سجدہ کر رہے ہیں؟ یا اللہ دنیا میں آپ کو دیکھا نہیں، بن دیکھے تیری عبادت کرتا رہا، بن دیکھے تجھے سجدہ کرتا رہا. یا اللہ آج تو آپ کی زیارت کر لی، آج تو آپ کا دیدار کر لیا، آج آپ کا سجدہ نہ کروں تو کس کا کروں؟ یا اللہ آج دل چاہا کہ آپ کے سامنے سجدہ کروں. تو اللہ کہے گا وہ دنیا میں تھا، جنت میں میزبان ہوں، تم میرے مہمان ہو، یہاں میری اکرامی چلے گی، مہمان نوازی چلے گی، کھاؤ پیو موج اڑاؤ، یہاں کوئی عبادت نہیں ہے. جس طرح دل چاہے اس طرح رہو. نہ کسی چیز کا بل دینا، نہ بیماری ہوگی، نہ بڑھاپا ہوگا، نہ بچپنا ہوگا، نہ جوڑوں کا درد، نہ نظر کی بینائی میں کمزوری، نہ دانتوں کا درد. آئے ہائے کچھ نہیں ہوگا. کھاؤ پیو ڈکار مارو ہضم، حتیٰ کہ نہ پخانا آئے گا نہ پیشاب آئے گا. جیسے دنیا میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے، پاکستان کتنا چھوٹا سے ملک ہے، اس کا ایک بادشاہ ہے، وہ راج کرتے پاکستان
اس طریقے سے دنیا میں ہر انسان کو اللہ اس کا محل دے گا، اور جو سب سے آخر جنت میں جائے گا، جو سب سے آخر میں مسلمان جس نے اللہ کو ناراض بھی کیا ہے، اللہ کی نافرمانی بھی کی ہے، گناہوں کی وہ سزا بھی کاٹ رہے جہنم میں، جب اس کو جہنم سے نکال کر جب جنت میں داخل کیا جائے گا، اس ادنا سے ادنا مسلمان کی جس کے اعمال نامے میں کوئی نیکی بھی نہیں ہے، اس کو بھی اللہ پوری کائنات سے 10 گنا بڑی جنت دے گا۔ پوری کائنات کتنی بڑی ہے، اس سے 10 گنا بڑی جنت اللہ اس کو دے گا، جس نے ساری زندگی نافرمانی میں گزاری ہے، صرف کلمہ تھا اس کے پاس، تو اس شخص کی اس 10 گنا جنت پر اپنی حکومت ہوگی۔ فرشتے اس کے خادم ہوں گے، نوجوان ان کے خادم ہوں گے، اس کو اللہ حورے دے گا، اس کو بیگم دے گا، اس کی وہاں حکومت ہوگی۔ حکومت کیسے ہوگی؟ ایسی حکومت نہیں ہوگی رعایا پر، وہاں حکومت یہ ہوگی جب آپ کے دل میں آیا کہ میں بٹیر کھاؤں، تلے ہوئے کھاؤں، اسی ٹائم تلے ہوئے فرائی ہو کے آپ کے سامنے آ جائیں گے، کھا لو گے۔ آرڈر دینے کی ضرورت، یہاں تو ہوٹل میں جاؤ ویٹر کو آرڈر دو، وہاں آرڈر دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اپنی صفات دے گا۔ یہ اللہ کی صفات ہے نا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں وجود میں وہ چیز آ جاتی ہے۔ اللہ آپ کو اپنی صفات دے گا، جیسے دل میں ارادہ ہے بٹیر کھاؤں، تلا ہوا کھاؤں، فوراً اسی سامنے ڈش تیار ہو گیا، آ جائے گی۔ آج جنت میں انسان جب کھڑا ہوگا، اس کے دل میں صرف ارادہ آئے گا میرے نیچے کاش دودھ کی نہر بہتی، ٹھک اسی ٹائم دودھ کی نہر چلنا شروع ہو جائے گی، وہ اس کے اوپر کھڑا ہوگا، ڈوبے گا بھی نہیں، قطرہ بھی اس کو ایک پانی کے نہیں لگے گا۔ شہد کی نہر اسی ٹائم آ جائے گی، فرائی مچھلی کھاؤں، اسی ٹائم مچھلی تلی ہوئی سامنے پیش ہو جائے گی۔ ایسی اللہ حکومت دے گا۔ 25 30 32 سال کی عمر کے درمیان کی ایک نوجوانی ہوگی، بڑھاپا نہیں ہوگا، بیماری بھی نہیں ہوگی، جب دل چاہا سو لیا، جب دل چاہا اٹھ لیا، جب دل چاہا آئے ہائے مزے کر لیے۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم آخرت کو دیکھیں۔ دنیا میں کیا، کبھی لوڈ شیڈنگ، کبھی پانی ہے کبھی نہیں، کبھی بجلی ہے کبھی نہیں، کبھی سیوریج کے مسئلے، کبھی کیا مسئلے، ہم انہی میں پھنس چکے ہیں۔ دنیا کو ہم نے اہمیت دے دی ہے، ہم نے آخرت کو ترجیح دی۔ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خدا کی قسم سے تھوڑا سی عرصہ، اوسطاً عمر کتنی انسان کی 60 65 سال اوسطاً عمر ہے، یہ اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن ہم اس اوسطاً عمر میں مال کمانا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں، ایسے کرنا چاہتے ہیں کہ جو عجیب سا ہو، لیکن اس کے مقابل میں جو آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی ہے، اس کا ہمیں غور فکر نہیں۔ کلمہ پڑھنے سے ہمیں جنت میں جگہ الاٹ ہو گئی ہے، اب اس کے اندر محلات بنانا، اس کے اندر اپنی حوروں کو بڑھانا، یہ ہمارے اعمال کے اوپر ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، جو رات کو تہجد کی 2 رکعت پڑھتا ہے، اس وقت اس کی ایک حور سے نکاح ہو جاتا ہے۔ اب ہم اپنے لیے بیوی خود بنائیں جنت میں، جتنی بنانا چاہیں۔ دنیا میں تو منت کرنی پڑے گی، حق مہر دینا پڑے گا، کبھی بولیں گے مال ہے کہ نہیں ہے، بندہ خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، لنگڑا ہے لولا ہے کانا ہے کیسا ہے، کیا کاروبار ہے، کیا تجارت ہے۔ وہاں تو اللہ صرف 2 رکعت نماز پڑھنے پر حور سے نکاح کرا رہے ہیں۔ ایسی حور جس کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے، جس کو مجھ سے پیدا کیا گیا، جس کو عنبر سے پیدا کیا، جس نے کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں، جس کو کسی نہ انسان نے چھوا نہ جنات نے چھوا، ایک سی پاک دامن والی عورت حور، اس کے دل میں جو اپنے شوہر کے لیے محبت ہوگی وہ نظر آئے گی کہ اس کے دل میں کتنی محبت ہے۔ وہ جب ایک گلاس پانی پی کے اس کے حلق میں پانی اترتا وہ نیچے نظر آئے گا، اس کی خوشبو کیسی ہوگی، ایک بال دنیا کے اندر آ گیا پوری دنیا معطر خوشبودار ہو جائے گی۔ وہ عورت جو قبرستان جائے، مردے کو صرف پکارے، مردہ اس کی ایک دم فوراً زندہ ہو جائے گا اس کی خوشی میں۔ اور دنیا کا کوئی شخص اس کو صرف ایک نظر سے کیوں دیکھ لے، اسی ٹائم اس کا دل کلیجہ پھٹ کے مر جائے گا۔ اللہ کے بندو، 2 رکعت پہ اللہ وہ دے رہے ہیں، 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے پہ اللہ ایک محل عطا کرتا ہے جنت میں۔ ہم بنائے اپنے لیے محلات، بنائے، ذکر عبادت کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم آخرت کی فکر نہیں کر رہے، میں اور آپ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے، حالانکہ پتہ بھی کہ دنیا میں نے بھی چھوڑنی ہے، آپ نے بھی چھوڑنی ہے، پھر بھی اس دنیا کے پیچھے ہم لگے ہوئے۔ جس کے پاس 1 ہے وہ چاہتا ہے کہ 2 ہو جائے، جس کے پاس 2 ہے وہ چاہتا ہے کہ 4 ہو جائے۔ میرے محترم ساتھیوں، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، خدا کی قسم سے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب ترکی میں زلزلہ آیا نا، اس بلڈنگوں کو بنانے میں کتنا عرصہ لگا ہوگا، ساری زندگی کمائی کی ہوگی، ان کے آباء و اجداد نے، ان کے بڑوں نے بچوں کے لیے کچھ بنایا ہوگا، اور جب ختم ہونے پہ آیا تو 1 سیکنڈ کے اندر کتنے، 1 سیکنڈ میں ایک جھٹکے سے کتنے لاکھوں کے حساب سے لوگ مر بھی گئے، مال بھی گیا، بلڈنگیں بھی گئی، سب کچھ چلا گیا۔ یہ تو اللہ مجھے اور آپ کو دکھاتا ہے۔ اگر ہم ساری زندگی بنا کے جمع بھی کر لیں اور اللہ ہمیں دے بھی دے مال،
ہم کروڑوں جو نا محلات بنا لیں، ایک جھٹکے کی دیر نہیں ہے یار، ایک سیکنڈ میں ختم ہونے والی چیز. کیا حیثیت ہے اس کی؟ جنت میں نہ زلزلہ آئے گا، نہ وہاں طوفان آئے گا، نہ وہاں قحط آئے گا، نہ وہاں آٹا کم پڑے گا، نہ وہاں خوشبو کم ہوگی، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. وہاں اللہ اپنی بادشاہ دے، وہاں ہر انسان بادشاہ ہوگا. اس 2 ٹکے کی دنیا کی خاطر ہم اپنے اللہ کو ناراض کرتے ہیں. کتنی افسوس والی بات ہے. اس مجلس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے جو نا اپنا اللہ سے تعلق بنائے، اگر ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، ہم توبہ استغفار کریں، اپنے اللہ کے ساتھ معاملہ اپنا ٹھیک کر لیں. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندے کا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ خود ہے. دل کے اندر اپنے اللہ کو بنانے لگ جائے. یا اللہ شیطان نے تجھے ہم سے دور کیا، ہمارے نفس نے اللہ تجھ سے ہمیں دور کیا. یا اللہ ہم تیری چاہت کو چھوڑ کر اپنی نفس کی خواہش پر چلتے رہیں، شیطان کی رضا پہ چلتے رہیں. یا اللہ تجھے ہم نے ناراض کیا. دل کے اندر اپنے رب کو بنا لے اور عزم کر لے کہ اب سے میں نے کیا کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے. دنیاوی ساتھ ہے، دنیا کو بھی لے کر چلنا ہے، لیکن دنیا کی خاطر اللہ کو نہیں چھوڑنا. اللہ کی خاطر اگر وقت آیا دنیا چھوڑنے کا چھوڑ دو، نقصان نہیں ہوگا. لیکن دنیا کی خاطر اللہ کو چھوڑ دینا یہ نقصان. میرے محترم ساتھیوں، خانقاہوں میں ذکر کا مقصد کیا ہے؟ یہی تو مقصد ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے. اس اللہ کے ساتھ ہمارا ایسے تعلق ہو جائے، اللہ کو ہم اپنا دوست بنائیں. کیا بنائیں؟ اللہ کو دوست. دیکھو کتنے افسوس کی بات ہے. جب ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں نا، خاص اور راز کی باتیں ہوتی ہیں. یار یہ میرا مسیر ہے، یہ میرا چچا زاد ہے، یہ میرا ایسا ہے کہ بس میرا رازدار ہے. اپنی راز کی باتیں بتاتے ہیں، اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں، اپنے معاملات شیئر کرتے ہیں. ہر کسی سے نہیں کرتے ہیں. کوئی والدین سے کرتا ہے، کسی نے اپنے خاندان میں کوئی ایسے ہوتے ہیں، کسی کے دوست ایسے ہوتے ہیں، کسی کے شاگرد ایسے ہوتے ہیں. لیکن کبھی ہم نے اللہ کو یہ بتایا کہ یا اللہ تو میرا دوست، میں ہر معاملہ تجھ سے شیئر کروں. اگر مخلوق کے ساتھ شیئر کرنے کے بجائے اگر ہم اپنے رب کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کریں نا، خدا کی قسم سے اس کو مزہ آتا ہے. اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھ سے اپنے گلے کیوں کر رہا، یہ دنیا کی باتیں کیوں کر رہا. دنیا بھی مانگو تو اللہ سے مانگو، بھگوان سے نہیں مانگو، بتوں سے نہیں مانگو، مخلوق سے نہیں مانگو. دنیا بھی مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو. جب اللہ سے ہم دنیا مانگیں گے وہ بھی عبادت بن جائے گا. لیکن مخلوق سے دنیا مانگیں گے تو یہ دنیا سے ہمیں دور کر دے گا. مال چاہیے، یا اللہ تو مال دے، پاک مال دے، طیب مال دے، رزق حلال دے، برکت والا دے. مخلوق سے نہ مانگے، مخلوق کے پیچھے نہ پڑے. مال ہی چاہیے تو اللہ سے مانگے نا. جب اللہ سے مال مانگیں گے یہ عبادت بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ عبادت بن جائے گا. حالانکہ صحابہ کی تربیت آپ علیہ السلام نے ایسے کی تھی کہ صحابہ کو جب نمک چاہیے ہوتا تھا، نمک، وہ بھی اپنے اللہ سے مانگتے تھے. اللہ نمک کی ضرورت ہے، نمک دے دے. اللہ ان کو فوراً دے دیتا. صحابہ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا، وہ بھی اللہ سے مانگتے. رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ گھر میں ہانڈی بنا لی، پیاز نہیں ہے. نہ پڑوسی سے مانگا نہ کسی اور سے مانگا. یا اللہ تجھے پتہ ہے میرا کوئی بچہ نہیں ہے، باہر سے کوئی لانے والا نہیں، مجھے اس وقت پیاز چاہیے. اسی ٹائم ہوا پہ چیل اڑ رہی تھی، اس کے پاؤں میں پیاز تھا. اس سے پنجہ کھولا، پیاز اس کی جوڑی میں آ گیا. دیکھو پیاز بھی اللہ سے مانگا. میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم شرماتے ہیں. میں اللہ سے دنیا کیوں مانگوں، اللہ سے مال کیوں مانگوں؟ تو بھگوان سے مانگوں. جب اللہ سے مانگوں، کس سے مانگوں؟ مخلوق سے مانگوں؟ کسی مینیجر کی منت کرتے ہوئے میں اچھا لگتا ہے، کسی دوست کی منت کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے. دنیا دار کے پیچھے جاتے ہیں، اللہ میرا کاروبار سیٹ کر دے، میرا یہ معاملہ سیٹ کر دے، تو میری مدد کر دے، اچھا لگتا ہے. اور اللہ سے مانگتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. یہ شیطان ہوتا ہے، اللہ سے ہمیں دور کرتا ہے. حالانکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے بات کرے، مجھ سے بات کرے. مجھے پیدا کس لیے کیا اللہ نے؟ اس لیے تو پیدا کیا کہ تو مجھ سے بات کر، مجھے اپنی معشوق بنا. اللہ کو ہم معشوق بنائیں، ہم عاشق بن جائیں اللہ کے، کہ اپنے ہر دل کی بات اپنے اللہ سے کریں. ایک بت کا پجاری تھا، بت کو پوجنے والا. 40 سال تک وہ پڑھتا رہا بت کے سامنے بیٹھ کر، یا سنم یا سنم، اس بت کا نام لیتا رہا. کبھی زندگی میں 40 سال میں بت نے کبھی آواز نہیں دی اس کو. غلطی سے ایک دن زبان پھسل گئی، یا سنم کی جگہ یا سمد نکلا. یا سمد یا سمد. اس پہ اللہ اتنے خوش ہوئے، حالانکہ وہ ایمان اس کا بت پر ہے، بت کا پجاری ہے، مشرک ہے، لیکن غلطی سے اس کی زبان پہ آیا یا سمد. اللہ نے فوراً اس کو
پیغام دیا لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی، اے میرے بندہ تیرا رب تیرے لیے حاضر ہے، اے میرے بندہ تیرا رب تیرے لیے حاضر ہے، اے میرے بندہ تیرا رب تیرے لیے حاضر ہے۔ 3 مرتبہ اللہ نے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، 40 سال تک بت کو پکارتا رہا، اس نے کبھی جواب نہیں دیا۔ آج غلطی سے اس رب کا نام میری زبان پر آیا، اس نے مجھ سے کہا، جب وہ بت کی پجاری کی سنتا ہے، کافر کی سنتا ہے اور شیطان کی سنتا ہے، کہ جب شیطان کو مردود کیا اس وقت اللہ کو چیلنج کرتا ہے، یا اللہ تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اس اللہ غصے میں بھی اس کی دعا قبول کرتے کہ جا تجھے قیامت تک میں نے ڈیل دے دی، تو ہم ایمان والے اللہ ہماری نہیں سنے گا، نہیں سنے گا اللہ میرے محترم، اللہ سنے گا۔ اللہ تو کافر کی بھی سنتا ہے، اللہ تو گناہگار کی بھی سنتا ہے، نیکوکار کی بھی سنتا ہے، ہر کسی کی سنتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم اللہ کے پاس جاتے نہیں ہیں، ہم اپنے دکڑے اس رب کو سناتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اللہ سے ہمیں خوف آتا ہے۔ اللہ سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے۔ ایک وہی تو ایسا ہے کہ جس کی نافرمانی ساری زندگی کر لو، ایک دفعہ اس کو کوئی اللہ بس میں سب کچھ توبہ کر کے تیری طرف آ رہا ہوں، وہ سینے سے لگاتا ہے، وہ اپنے قریب کر دیتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جو بندہ میری طرف ایک بالش آتا ہے میں 2 بالش اس کے قریب ہوتا ہوں، جو ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں اور اپنی باہوں میں اسے تھام لیتا ہوں۔ وہ اللہ تو ایسا ہے، ہم نے اپنے اللہ کے ساتھ اللہ سے خوف نہیں، اللہ تو رب ہے بھائی، اس سے ہم باتیں کریں جیسے بھی وہ باتیں کریں۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، ریگستان میں تھا، اونٹنی اس کے پاس تھی، اونٹنی میں اس کا آزاد رات سامان تھا کھانے پینے کا۔ پتہ ہے کہ ریگستان میں تو پانی بھی نہیں ملتا، کھانے پینے کی چیز بھی نہیں ہوتی، اس کا کہیں سفر تھا، بس سارا اونٹنی پہ سارا سامان باندھا ہوا ہے۔ ایک جگہ وہ بیٹھا تھکا ہوا، اس کی آنکھ لگی، جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ اونٹنی اس کو نظر نہیں آتی، وہ پریشان ہو گیا، موت کے لالے پڑ گئے کہ بھائی نہ پانی تھا اس اونٹنی کے پر باندھا ہوا، میرا سامان تھا، کھانے پینے کا کچھ نہیں، اب تو موت واقع ہو گئی۔ چاروں طرف دیکھا ریگستان کچھ نظر نہیں آیا، روتے 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 اس کی آنکھ لگی، پھر آنکھ کھلی تو سامنے اونٹنی کھڑی تھی، اتنا خوش ہوا، اللہ کا شکر ادا کیا، پھر باتیں کرے اللہ سے، یا اللہ تو میرے قریب ہوتا تیرے سر میں کنگھی کرتا، یا اللہ تو میرے قریب ہوتا تیرے ہاتھ دباتا۔ اب اللہ ہاتھ سے پاک، پاؤں سے پاک، بالوں سے پاک، لیکن یہ ایک بنی اسرائیل کا واقعہ، یعنی وہ خوش اتنا ہوا کہ اللہ سے ایسی باتیں کرنے لگا۔ اللہ کو اس کی یہ ادا بھی پسند ہے کہ کم سے کم مجھ سے بات تو کر رہے ہیں نا، میرا بندہ جس کو میں نے پیدا کی مجھ سے بات تو کر رہا ہے نا۔ ہم جب والدین سے دور ہوتے ہیں، جب اس سے بات کرنا شروع کرتے ہیں، ان کے قریب جاتے ہیں، والدین خوش ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو وہ تو رب ہے، وہ تو ویسی بھی ہر انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہر انسان سے، یہاں مسلمان کے لیے نہیں ہے، انسان کے لیے، ہر انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ بس ہمارے اور آپ کے اللہ کے سامنے جانے کی کمی ہے، ہم اللہ کے سامنے پیش نہیں ہوتے۔ بس یہ ساتھی اپنا ذکر اذکار کرنے کے ساتھ پابندی بنا لے، روزانہ ایک وقت ایسا رکھ لیں، چھپ چھپ کے اللہ سے باتیں شروع کریں، چاہے وہ 5 منٹ کیوں نہ ہو، یہ نہیں کہ گھنٹہ ہو 10 گھنٹہ ہو، نہیں، 5 منٹ اپنے 24 گھنٹوں میں سے نکال لو، وہ 5 منٹ صرف اللہ کے لیے وقف کر دو۔ اس ٹائم دنیا کے مخلوق سے ہٹ کر، اپنے ذہن سے سب چیزوں سے، کائنات ساری چیزوں کو نکال کر اپنے رب کے سامنے بیٹھ جایا کرو، ہاتھ اٹھا لیا کرو، اپنے اللہ سے باتیں شروع کر دیا کرو۔ یا اللہ یہ بھی میرا کام تو نے کرنا ہے، تو نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ یا اللہ میرا یہ مسئلہ، اللہ کے ساتھ ایسی یاری لگاؤ، ایسے اللہ کو دوست بناؤ جیسے ہم اپنے دوستوں کو اپنی ہر بات بتاتے ہیں نا، پریشانی ایک بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے نا، پیٹ کا مروڑ بھی کم ہو جاتا ہے۔ بعض ہوتا ہے نا لوگ کہ جب تک دوسرے کو بات بتائی نہ ہو تو پیٹ میں مروڑ سا رہتا ہے، اس طرح ہم اللہ سے ایسا تعلق بنائیں، ایسے اللہ کے ساتھ ہم اپنی دوستی بنائیں کہ اپنے اللہ سے شیئر کریں ساری چیزیں، ساری باتیں اللہ کے سامنے رکھیں۔ کریں گے نا کوشش؟ انشاءاللہ کون سا ساتھی یہ کوشش کرے گا کہ میں روزانہ 5 منٹ نکال کے اپنے اللہ سے باتیں کروں، ہاتھ کھڑا کروں۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے، اپنی محبت نصیب فرمائے۔ اور ایک ہی اللہ ہے، جب وہ ہمارا دوست بن گیا، اس اللہ کے ساتھ تعلق بن گیا، تو پھر مخلوق کی ٹینشن ہی ختم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اللہ کی محبت میں ذکر کا حلقہ ہوگا، تمام ساتھی جو ہے نا
10 مرتبہ